बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं मानसून सीज़न से कबल बल्दिया उस्मा का नालों की सफाई का फैसला। शहर के बड़े नालों की सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर इब्रार जाफर ने मेयर कराची को नालों की सफाई के हवाले से टेंडर से आगाह कर दिया है। नालों की सफाई के टेंडर्स खोलने का अमल पीर से शुरू होगा। खरीदारी मुकम्मल होते ही काम का आगाज़ होगा। तर्जुमान बल्दिया उस्मा का कहना है कि मेयर कराची की हिदायत पर नालों की सफाई की निगरानी थर्ड पार्टी कंसल्टेंट करेगा, जबकि ज़िला सेंट्रल के लिए 6 करोड़ 80 लाख, वेस्ट और केमाड़ी के लिए 7 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनूबी ज़िला 1 के लिए 5 करोड़ 60 लाख, जबकि जनूबी ज़िला 2 के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़िला शर्क़ी के लिए 7 करोड़ 30 लाख, औरंगी के लिए 7 करोड़ और मलीर के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इज्तिमाई ड्रेनेज मकामात के लिए 7 करोड़ 40 लाख और 6 करोड़ 30 लाख रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। मानसून सीज़न से कबल बल्दिया उस्मा का नालों की सफाई का ये फैसला किया गया है। शहर के बड़े नालों की सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर इब्रार जाफर ने मेयर कराची को नालों की सफाई के हवाले से टेंडर से आगाह कर दिया। सोल्जर बाजार नंबर 1 की गुलेराना कॉलोनी में बिजली की तवील और शेडिंग ने मकीनों का जीना दूभर कर दिया है। रिहायशियों का कहना है कि रोज़ाना 16 घंटे तक बिजली की बंदिश के बायस शदीद गर्मी में ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है, जबकि पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। गर्मी भी लोड शेडिंग भी, सोल्जर बाजार के मकीनों की जिंदगी मफलूज हो गई। शदीद गर्मी में सोल्जर बाजार नंबर 1 की गुल राना कॉलोनी के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद के लिए घरों में रहना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिजली की बंदिश ने पंखों और कूलिंग सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर कर दिया है। शहरियों के मुताबिक तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की फरहामी भी मुतासिर हो रही है, जबकि घरों में पानी जखीरा करने के जराए भी नाकारा हो जाते हैं। इस सूरत हाल ने खवातीन के रोजमर्रा उमूर को भी शदीद मुतासिर किया है। बाहर निकले थे, हमारी इतनी तबीयत खराब हो जाती है, ये सुनते ही नहीं है। पानी की भी बहुत परेशानी है, फिर बहुत ज़्यादा तबीयतें भी लोगों की ख़राब हैं। यहाँ कितने लोगों की तो डेथ भी हो गई इसी चक्कर में। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की तवील बंदिश के बायस जिंदगी मफलूज हो चुकी है और पानी का बुरहान भी बढ़ गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि तवील लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और बिजली व पानी की बिला ताअत्तुल फरहामी यकीनी बनाई जाए, ताकि शहरियों को इस तकलीफदा सूरत हाल से निजात मिल सके। 2 से 3 साल से ज़ायद हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ गई है। हमारे बिल क्लियर हैं, सारे बिल हमारे क्लियर हैं। अब कभी 1.5 घंटा लोड शेडिंग थी, आज से साल पीछे चले जाएं तो अब तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गई, फिर अब 4 घंटे तक जा पहुंची है। अब ये तकरीबन 16 घंटे की हमारी लोड शेडिंग है। 16 घंटे तो काउंटिंग में नहीं है, उसके अलावा रात 3:30 बजे 4 बजे किसी भी वक्त लाइट वापसी चले जाती है, फिर सुबह 6 बजे चली जाती है। इलाका मकीनों ने खबरदार किया है कि अगर लोड शेडिंग का मसला हल ना किया गया तो वो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर के मुख्तलिफ इलाके लांढी, कोरंगी, लियाकताबाद, लियारी और शाह फैसल कॉलोनी के मकीन बरसों से पानी के बहरान का शिकार हैं। मकीनों का कहना है कि नलकों में पानी नहीं आता और ज़िंदगी महंगे टैंकर्स और कैन के सहारे चल रही है। अक्सर शाहिद की ये रिपोर्ट देखिए। राज्य के कई इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, लियारी और शाह फैसल कॉलोनी के घरों में नलके खुश्क हो गए। शहरियों का कहना है कि वो 30 साल से इन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, मगर गुज़िश्ता कई सालों से पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पहले पानी आता था, पहले मोटर से पानी आता था। यहाँ पे बहुत जलसे हो रही है, कम से कम 2015 से पानी नहीं आ रहा है, 2002 से। इलाका मकीन कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं और समझ नहीं आता इनका टैक्स कहाँ जा रहा है। अगर पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी मैसर ना हो तो बच्चों का मुस्तकबिल मजीद गैर यकीनी हो जाता है। बहुत परेशानी में अब तनख्वाह हमारी 20,000 या 25,000 तनख्वाह, उसमें हम टैंकर 9,000 कहाँ से डलवाएंगे। पीने के पानी तो ख़रीदा जाता है, जो तकरीबन 60 रुपये 70 रुपये की गैलन भेजते हैं, घर घर पहुंचाते हैं और इस्तेमाल के लिए हमने। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पानी की मुनसिफाना फरहमी को यकीनी बनाया जाए, बोसीदा निज़ाम को बेहतर किया जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं, ताकि कराची के बासियों को मज़ीद दरबदर ना होना पड़े। कैमरामैन रिजवान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21।
محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو بہتر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اور مسائل کے بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے منگو پی ٹاؤن میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین منگو پی ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے کی۔ اجلاس میں صفائی ستھرائی، نکاسیاب اسٹریٹ لائٹس، پانی کی فراہمی اور جلوسوں کے راستوں سے تجاوزات کے خاتمے سمیت دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ عزاداری تنظیموں اور مذہبی رہنماؤں نے محرم کے دوران درپیش مسائل اور ضروریات سے متعلق تجاویز پیش کی، جن پر ٹاؤن انتظامیہ نے فوری اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین منگو پی ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے کہا کہ عزاداروں کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ شہر کی تاریخی مارکیٹوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ایمپریس مارکیٹ میں گوشت اور سبزی سیکشن کے بعد دیگر حصوں کی تزئین و آرائش کا کام تیز کر دیا گیا ہے۔ پارکنگ ایریا کے اطراف میں شہریوں کے لیے پارک بھی بنایا جا رہا ہے۔ ایمپریس مارکیٹ کی عمارت میں رنگ و روغن کا کام بھی جاری ہے۔ ترجمان بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ لی مارکیٹ، سولجر بازار مارکیٹ اور سول لائنز مارکیٹ کی تزئین و آرائش کا کام بھی جاری ہے۔ شہر کی تاریخی مارکیٹوں کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے شہر میں چھٹی کے دن بھی ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ جہانگیر روڈ کے دوسرے حصے میں پیور بلاک لگائے جا رہے ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام جہانگیر روڈ کی تعمیر سے قبل سیویج نظام کو درست کیا گیا ہے۔ جہانگیر روڈ پر فائبر کے مین ہولز کور لگائے جا رہے ہیں۔ ترجمان بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مطابق رواں ماہ جہانگیر روڈ کے دوسرے حصے کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ جہانگیر روڈ کی تعمیرات کے بعد سولر اسٹریٹ لائٹس بھی لگائی جائیں گی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، پاکستان کیپٹل مارکیٹ میں نمایاں تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جہاں 13 نئی کمپنیوں کی کامیاب لسٹنگ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مضبوط ہوا ہے۔ نئی لسٹنگز پر سرمایہ کاروں کو اوسطاً 47% منافع حاصل ہوا، جبکہ بعض آئی پی اوز نے 179.5% تک شاندار منافع دیا ہے۔ ٹیکنالوجی، مالیات، زراعت اور ریئل اسٹیٹ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، جس سے مارکیٹ میں جدت اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق آئی پی اوز کی مضبوط کارکردگی نے شیئر ہولڈرز کے لیے نمایاں ویلیو تخلیقی اور سرمایہ تشکیل کے نئے امکانات روشن کیے ہیں۔ OICCI نے کہا کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مالی موقع ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں بلکہ مؤثر ٹیکس نفاذ اور ٹیکس نیٹ کی توسیع ہے۔ OICCI کے مطابق گزشتہ مالی سال میں محصولات میں ہونے والے اضافے کا تقریباً نصف حصہ پہلے سے واجب الادا ٹیکسوں کی وصولی سے حاصل ہوا۔ ادارے نے تجویز دی ہے کہ بینکنگ ریکارڈ، یوٹیلیٹی ڈیٹا، جائیداد کے ریکارڈ اور نادرہ کی معلومات کو مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہوئے نان فائلرز کی نشاندہی کی جائے اور انہیں ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ملک کی 30 سے 40% معیشت مؤثر ٹیکس نظام سے باہر ہے، جبکہ ٹیکس بیس کو وسعت دے کر آئندہ 5 برسوں میں سالانہ 300 سے 500 ارب روپے تک اضافی آمدن حاصل کی جا سکتی ہے۔ حبیب یونیورسٹی کے 9ویں کانووکیشن میں 276 طلباء کو اسناد تقسیم کی گئی۔ گورنر سے نہال ہاشمی نے کہا، ملک کو ایسے باصلاحیت نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ملک کی درپیش چیلنجز کو حل کر سکیں۔ حبیب یونیورسٹی کے 9ویں کانووکیشن میں گورنر سے نہال ہاشمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء جہاں بھی جائیں اپنی جامعہ والدین اور ملک کا نام روشن کریں۔ باصلاحیت نوجوانوں کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ حبیب یونیورسٹی کے صدر واصف رضوی کا کہنا تھا کہ ہر بچے تک معیاری تعلیم کی رسائی یقینی بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا، جدید اور معیاری تعلیم ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کے تحت شمالی موسمیاتی بحران کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی یوم ماحولیات پر دستاویزی فلم کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ عالمی یوم ماحولیات کی مناسبت آغا خان یونیورسٹی کے تحت مقامی مال میں VRW دستاویزی فلم دی اسکائی از فار دی ارتھ از ٹف کی خصوصی اسکریننگ کی گئی ہے۔ معروف ہدایت کارہ حیا فاطمہ اقبال کی ہدایت کاری میں بنائی گئی دستاویزی فلم شمالی پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والی آبادیوں پر موسمیاتی تبدیلی اور تیزی سے بڑھتی قدرتی آفات کے اثرات کا جائزہ لیا۔
امریکہ کے 250 سال مکمل ہونے پر سفارت خانے کی جانب سے تقریب سجائے گئے، جس سے خطاب میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ تعلقات وقت کے سنہری دور میں داخل ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے پر امریکی مشن پاکستان کے زیر اہتمام فریڈم 250 کے عنوان سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں سرکاری حکام، کاروباری شخصیات، سول سوسائٹی، تعلیمی اور ثقافتی حلقوں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ یہ جشن نہ صرف امریکی تاریخ کے ایک اہم سنگ میل بلکہ آزادی، جمہوریت اور باہمی تعاون کی مشترکہ اقتدار کی عکاس کرتا ہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ اگرچہ 12 جون سے شروع ہوگا، لیکن پاکستان کا منی برازیل لیاری پہلے ہی فٹ بال کے سحر میں جکڑ گیا ہے۔ گلی محلوں میں ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں کے پرچم اور پسندیدہ کھلاڑیوں کی تصاویر آویزہ کر دی گئی ہیں، جبکہ شائقین اپنی فیورٹ ٹیموں کی فتح کے خواب سے جائے بیٹھے ہیں۔ جاوید اقبال کی رپورٹ۔ لیاری میں فیفا ورلڈ کپ سے قبل فٹ بال فیور عروج پر، ہر گلی اسٹیڈیم بن گئی۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز 12 جون سے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوگا، لیکن پاکستان کا منی برازیل کہلانے والا لیاری اس وقت مکمل طور پر ورلڈ کپ کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ علی محمد محلہ ہو یا بغدادی اور سیفی لین، ہر طرف فٹ بال کے دیوانے عالمی ایونٹ کے انتظار میں بے تاب نظر آتے ہیں۔ پاکستان اگرچہ ورلڈ کپ میں شامل نہیں، لیکن لیاری کے ہر گلی محلے میں فیفا ورلڈ کپ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ فٹ بال کا گڑھ سمجھے جانے والے اس علاقے میں اس وقت عالمی ایونٹ کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فٹ بال شائقین کا کہنا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے استقبال کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں اور اپنے پسندیدہ ٹیموں کی جیت کے لیے پرجوش ہیں۔ یار فیوریٹ تو سارے ہیں ورلڈ کپ میں، مگر بیسیکلی ہم تو سپورٹ پرتگال کو کرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ گوڈ کا لاسٹ ورلڈ کپ ہے، اس لیے ہماری فیوریٹ تو پرتگال ہے انشاءاللہ۔ باقی رونالڈو کو سپورٹ نہیں کر رہے، کرسٹیانو رونالڈو کو سپورٹ کرتے ہیں تبھی تو پرتگال کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ شہری بولے کہ لیاری والوں کے خون میں فٹ بال شامل ہے اور یہ جذبہ نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ فٹ بال پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ میں نہیں تو میرا باپ نہیں، میرا دادا، میرا نانا، ان ساروں کو فٹ بال سے محبت تھا اور آئے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ایونٹ میں 48 ٹیموں کے درمیان 104 میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ ٹیموں کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لیاری کی گلیوں میں ورلڈ کپ کا رنگ وقت سے پہلے ہی چھا چکا ہے، جہاں فٹ بال صرف کھیل نہیں بلکہ ایک جنون بن چکا ہے۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔